نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج یہ ہماری 10ویں کلاس ہے، البتہ سبق ہمارا 9 ہے۔ اللہ ماشاء اللہ بہت سارے احباب کی جانب سے اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں کہ جی ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے، بہت کچھ جاننے کو، سیکھنے سمجھنے کو مل رہا ہے۔ تو بھئی یہ میرا کمال نہیں ہے، اصل تو ہمارے اکابر علماء کا کمال ہے کہ انہوں نے اس قسم کی قیمتی باتیں جمع کر کے ہمیں دے دی۔ ہم تو صرف وہاں سے نقل کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھی کام لے لے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا عافیت کا معاملہ فرمائے اور ہماری اس محنت کو، آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے سبق نمبر 9، ہیڈنگ ڈال لیجیے آپ۔ پوائنٹ نمبر 1 قرآن کی آیت، بڑی پیاری آیت ہے، سورہ لقمان، سب سے آخری آیت ہے، آیت نمبر 34۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 5 باتوں کا علم جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اس آیت کے اندر ان 5 باتوں کا ذکر ہے کہ وہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ ان باتوں کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اس کا علم نبیوں کو بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ قیامت کب آئے گی، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش نازل کرتا ہے، یعنی کہ بارش کب ہوگی، کس علاقے میں ہوگی، کتنی ہوگی، فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی، یہ باتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ دعویٰ کر دیں بھائی آج کل تو مشینوں کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے، ڈاکٹرز نہیں بتاتے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو مشینیں ہیں نا یہ بھی ایک لمٹ پہ جا کے کام کرتی ہیں۔ جب تک 4 مہینے بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر پورے نہ ہو جائیں تب تک ان مشینوں کے ذریعے سے بھی کوئی نہیں بتا سکتا، اور کبھی کبھی ان مشینوں کا بتایا ہوا بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اور جب سب سے بڑی بات وہ یہ کہ اگر مشینوں کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تب بھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ لڑکا نیک ہے یا بد ہے، وہ لڑکی اللہ کی ولی ہوگی، اللہ کی ولیہ ہوگی، یا اللہ معاف کرے خدا کی جو ہے نافرمان ہوگی۔ آج تک ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبردست معاملہ دیکھیں کہ من فی الارحام کے بجائے ما فی الارحام کا لفظ آیا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ کیا کا مطلب صرف مذکر مؤنث نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سیرت، اس کے معاملات، یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ یہ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، وہی جانتا ہے جو ماؤں کے رحموں میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، چوتھی چیز، اور کوئی بندہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ بندے پلاننگ بناتے ہیں نا، لوگ پلاننگ بناتے ہیں اگلے مہینے یہ کر لیں گے، دوسرے مہینے یہ کر لیں گے، پھر 10 سال کے بعد بچوں کی شادی کر کے اس کے اگلے سال جو ہے ہم ریٹائرمنٹ لے لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم حج کرنے جائیں گے۔ 60 سال کی جو ہے وہ پلاننگ کرتا ہے، حالانکہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بھی بشر نہیں، سامان 100 سال کا اور پل کی خبر نہیں، پل کی بھی خبر نہیں، اور بندہ پلاننگ بناتا ہے دور دور کی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جانتا ہے کہ کون سا بندہ کل کیا کرے گا، جیے گا بھی کہ نہیں جیے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ چوتھی چیز کہ کل کیا ہوگا، کون بندہ کل کیا کرے گا، یہ صرف اللہ ہی کے علم میں ہے۔ ہم پلاننگ بناتے رہ جاتے ہیں اور ہماری پلاننگ بعد مرتبہ دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ زمین میں وہ کب مرے گا، یعنی کہ کس کو کب موت آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو یہ 5 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ مشکوٰۃ شریف کی جو کتاب الایمان کے اندر سب سے پہلی حدیث ہے نا، جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اس کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا تھا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِعَلَمَ مِنَ السَّائِلِ، یعنی کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی کہ قیامت کا علم مجھے بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور اس حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، غالباً یا امام مالک کا واقعہ ہوگا، مجھے بھول لگ رہی ہے، نہ بھولنے والا اللہ ہے، وما کان ربک نسیا، تو میں تو بھول گیا۔ بہرحال غالباً امام احمد کا واقعہ ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا، اور وہ مدینے کے اندر رہتے تھے، مدینے سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ فرض حج کر لیا تھا مکے جا کر، لیکن ان کی تمنا یہ تھی کہ میں مدینے کے اندر ہی مروں، مجھے موت آئے تو مدینے کے اندر رہ کر کے آئے، اور مدینے کی مٹی سے میں محروم نہ رہ جاؤں۔ اس وجہ سے سفر نہیں کرتے تھے اور باہر بھی نہیں جاتے تھے، نفلی حج بھی نہیں کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو خیال آیا خواب کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کہ میری موت کب آئے گی، کب مروں گا۔
تاکہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں کب مروں گا تو پھر میرے لیے مدینے کے باہر سفر کرنا آسان ہو جائے۔ تو انہوں نے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ میری موت کب آئے گی؟ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے کوئی جواب نہیں دیا، ہاتھ کی انگلیوں سے 5 کا اشارہ کر دیا۔ اب یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ اس کشمکش میں تھے، ان کی عجیب کیفیت تھی کہ 5 کا مطلب کیا ہے، 5 دن میں، 5 ہفتے میں، 5 مہینے میں، 5 سال میں، 5 کا اشارہ نہیں سمجھے وہ۔ بہرحال حالانکہ اپنے وقت کے زبردست مجتہد تھے، لیکن اس کے باوجود خواب کی تعبیر خود نہیں لی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ خواب کی تعبیر، آج تو ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے، کوئی بھی خواب کی تعبیر دیکھنی ہو 1 منٹ میں جو ہے وہ گوگل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر جتنی بھی ویڈیوز ہمارے خواب سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی خوابوں کا جو ہے نا انسان کی ذاتی زندگی سے اور دینی زندگی سے اور دینی معاملات سے، دنیاوی اعتبار سے بڑا تعلق ہوتا ہے، خواب کے وقت کا بھی اعتبار ہوتا ہے، اور عام طور سے خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے نا وہ مطلب جو خواب کا سب سے آخری حصہ ہوتا ہے نا، ساری کی ساری تعبیر اس آخری حصے پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور بعض مرتبہ آدمی وہی آخری حصہ بھول جاتا ہے۔ پھر یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ خواب کب دیکھا ہے، کیسے دیکھا ہے، بعض مرتبہ مہینوں خواب کی تعبیر نہیں پوچھتے۔ تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، اور کسی زبردست معبر سے ہی اس کی تعبیر لینی چاہیے۔ ہر عالم بھی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ خوابوں کی تعبیر دینا شروع کر دے، یہ بہت خطرناک اور بہت نازک ٹاپک ہے۔ بہرحال امام احمد بن حنبل جیسے وقت کے مجتہد، انہوں نے خود اس کی تعبیر نہیں لی، نہ وہ سمجھے، بلکہ اس وقت کے جو خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، عالم علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بھیجا کسی کو، خادم کو یا کسی کو، کہ بھائی اس طریقے سے خواب دیکھا ہے۔ اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو جو ہے کہا کہ 5 باتوں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی 5 انگلیاں دکھائی ہیں، ان انگلیوں کے اشارے سے اسی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ 5 باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ قیامت کب آئے گی، اور بارش کب برسے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور اس کے علاوہ کون بندہ کل کیا کرے گا، اور کون بندہ کب مرے گا، یہ 5 باتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہیں، اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ بہرحال آج ہمارے پہلے پوائنٹ پہ اچھی خاصی لمبی بات ہو گئی، تھوڑا سا دل بڑا رکھیے گا، انشاءاللہ آج تھوڑی سی لمبی کلاس ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے بھائی پوائنٹ نمبر 2، حدیث، پردہ پوشی کی فضیلت۔ پردہ پوشی کہتے ہیں کسی مسلمان بھائی کی کوئی برائی ہمیں نظر آ گئی، کوئی عیب اس کا نظر آ گیا، تو بجائے اس کے کہ لوگوں میں اس کو بیان کیا جائے، اس کو پردہ پوشی کرنا، اس کی اس بات کو چھپا لینا۔ ہم تو کیا چھپائیں گے، مرچ مسالہ لگا کر کے 1 کی 4 بنا کر کے بتاتے ہیں دوسروں کو، اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھیے صحیح بخاری جلد نمبر 1 پیج نمبر 330، ٹھیک ہے، روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ بہت بڑی بات ہے، دنیا میں ہمیں کسی کی کوئی برائی نظر آ گئی، اگر ہم نے اس کو چھپا لیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کی رسوائی سے ہمیں بچا لیں گے، اور ہماری جو برائیاں اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنے سے ہمیں بچا لیں گے، رسوا ہونے سے بچا لیں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اچھا بھائی پوائنٹ نمبر 3 دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، یعنی کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی سبب ہیں، ان کے اندر اثر اور تاثیر پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ ہر چیز کا وجود اور عدم اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز کی کیفیت، خاصیت اور اس کی تاثیر کا ہونا اور نہ ہونا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، کائنات کے اسباب اسی کی مخلوق ہیں، اور اسباب کی سببیت بھی اسی کی مخلوق اور اسی کی مشیت کے تابع ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اپنی ذات میں مؤثر نہیں، نہ لطف و ثواب، نہ قبر، نہ قہر و عذاب۔ وہ جسے چاہے عزت دے یہ اس کی رحمت ہے، اور جسے چاہے ذلت اور مصیبت دے یہ اس کی حکمت ہے۔ جس کو چاہے عزت دے دے یہ اس کا فضل ہو گیا، جس کو چاہے رسوا کر دے یہ اس کی مصلحت ہے۔ بہرحال کائنات کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اپنے طاقت سے نہیں چلتی، بلکہ اس کے اندر اثر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے رکھا ہے۔ دیکھیے اس بات کو ایسے سمجھیں کہ بعض مرتبہ انسان دوائی کھاتا ہے لیکن ریئیکشن کر جاتی ہے، فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہی نہیں ہو جاتا۔ تو اگر دوائی کے اندر صرف فائدہ ہی ہوتا تو کبھی ریئیکشن نہ کرتی، کبھی لوگوں کو اس سے نقصان نہ ہوتا۔ بعض مرتبہ نفع کی صورتوں میں نقصان نکل آتا ہے، بعض مرتبہ نقصان کی صورتوں میں نفع نکل آتا ہے۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا، میں وہ کچھ سناؤں آپ کو، اور بڑا مشہور واقعہ ہے اور آپ لوگوں نے بھی بہرحال شاید کبھی نہ کبھی سنا ہوگا، نہ بھی سنا ہو تو آج سن لیجئے۔ وہ یہ کہ ایک وزیر تھے، ایک بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے، بادشاہ کی عادت تھی، مزاج تھا، اس وزیر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس وزیر کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر بات کے اندر کہتے تھے اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے، اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہے، ان کی عادت تھی، ہر بات میں کہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، بادشاہ کی جو ہے نا انگلی کٹ گئی تو بادشاہ نے آ کر کے وزیر کو دکھایا،
اس نے سوچا کہ یہ دعائیہ کلمات دے گا، کچھ ہمدردی دکھائے گا، تو وزیر نے بجائے اس کے کچھ کہنے کے بالکل بادشاہ کے مزاج کے خلاف جا کر کے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ ایسا جواب دے گا جو وزیر کا تقلیہ کلام تھا، اس نے کہا اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری۔ بادشاہ تیش میں آ گیا۔ بادشاہوں کے تو پھر مزاج بڑے نرم اور نازک ہوتے ہیں، ذرا ذرا سی بات کے اوپر بھڑک جاتے ہیں کہ میری انگلی کٹ گئی اور تجھے اس میں بھی اللہ کی بہتری نظر آ رہی ہے۔ ابے انگلی کٹنے میں کون سی بہتری؟ میری انگلی کٹ گئی اور تمہیں بہتری نظر آ رہی ہے، اٹھاؤ اس کو جیل میں ڈال دو۔ اب جیل میں ڈال دیا وزیر کو، جیل میں ڈالا تو بادشاہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ اب بادشاہ کی عادت تھی جب کبھی بھی سفر پیش آتا تھا یا شکار پہ جاتے تھے اسی وزیر کو ساتھ لیتے تھے، ہر مرتبہ اپنے سفر میں اس کو ساتھ لیتے تھے۔ اب وزیر تو ہے جیل میں اور بادشاہ کو سفر پیش آ گیا تو بادشاہ جو ہے وہ وزیر کے بغیر ہی چھوڑو ہٹاؤ اس کو چلے گئے اپنے لاو لشکر کے ساتھ شکار کرنے کے لیے۔ اللہ کی شان کہ ہوا چلی آندھی آئی، کیا ہوا؟ بادشاہ اپنے لشکر سے بچھڑ گیا، جنگل کا معاملہ تھا، شکار کا موسم تھا۔ بادشاہ اپنے لشکر سے بچھڑنے کے بعد جنگل کے اندر گہرائی میں چلا گیا جہاں آدی واسی جنگلی انسان ہوتے ہیں، انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا اور ان کا ایک معاملہ تھا کہ وہ اپنی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے انسان کی بلی چڑھاتے تھے، اس کی قربانی کرتے تھے۔ تو انہوں نے بادشاہ کو باندھ دیا، بادشاہ بھی سمجھ گیا میرا آخری وقت آ گیا، لہٰذا جب وہ بادشاہ کو گلا کاٹنے واٹنے کے لیے قریب آیا اس کی قربانی دینے کے لیے، اس کی بلی چڑھانے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا بادشاہ کی ایک انگلی نہیں ہے، تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اگر اس کی بلی چڑھا دیں گے تو بجائے ہمارے دیوی دیوتا خوش ہونے کے ہمارے اوپر غضبناک ہو جائیں گے، یہ تو کامل اور پورا ہی نہیں ہے، اگر یہ پورا ہوتا تو جو ہے وہ پھر قربانی کے لائق ہوتا، ابھی تو یہ پورا ہے نہیں، لہٰذا غضب سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ دو، کوئی دوسرا آدمی تلاش کرو۔ بادشاہ کو چھوڑ دیا، بادشاہ بڑا خوش کہ وزیر کی بات اب سمجھ آ رہی ہے، واقعی اللہ کی بہتری ہے، انگلی نہ کٹتی تو آج گلا کٹتا۔ جیل سے نکلوایا، اس کو گلے لگایا، معافی مانگی اور پھر اس سے پوچھا کہ مجھے اپنے حق میں تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میری انگلی کٹ گئی اس لیے میری جان بچ گئی اور اس میں میرے لیے بہتر ہے، مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ میری انگلی کا کٹنا میرے حق میں بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جیل میں جانا تمہارے حق میں کیسے بہتر ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ میرا جیل میں جانا میرے حق میں اس لیے بہتر ہوا کہ اگر آپ مجھے جیل میں نہ ڈالتے تو آپ اپنی عادت کے مطابق مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جاتے اور وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر مجھے بلی چڑھا دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انگلی کا کٹنا آپ کے لیے بہتر ہوا اور میرے جیل میں جانا میرے حق میں بہتر ہوا۔ بہرحال ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، میرے خیال سے تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی نقصان کے اندر اللہ تعالیٰ فائدہ نکال دیتا ہے اور کبھی کبھی فائدے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نقصان ڈال دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اس کا معاملہ ہے۔ تو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ اچھا بھائی دیکھیں، پوائنٹ نمبر 4 مسئلہ، آج ہم سیکھیں گے غسل کے فرائض اور غسل کی سنتیں، یہ دو چیزیں آج ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں غسل کے 3 فرض ہیں، بہت کامن سا مسئلہ ہے، ہر چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے بچوں کو، ماؤں بہنوں کو سب کو یاد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سن لیں۔ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا، اس طرح پانی بہانا کہ ذرا برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اسی وجہ سے جب غسل کیا کریں تو اپنے کانوں کے اندر چونگلی کو گھما لیا کریں، ناف کے اندر چونگلی کو گھما لیا کریں، اچھی طریقے سے چہرے کو مل لیا کریں، داڑھی کو مل لیا کریں، سر کو مل لیا کریں۔ بہرحال اس کے اوپر الگ سے، کیونکہ ابھی ویسے ہی بہت لمبا ہمارا ویڈیو ہو رہا ہے، کلاس لمبی ہو رہی ہے، اس کے اوپر الگ سے انشاءاللہ اسلامی طریقہ غسل کرنے کا، نہانے کا کیا ہے، میں پوری ویڈیو ایک الگ سے بناؤں گا سیپریٹ، ہو سکتا ہے اس میں 5-7 منٹ 8 منٹ لگیں، 10 منٹ لگیں، لیکن انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، تسلی سے بناؤں گا۔ اور ہمارے یہاں آپ یقین مانیں جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ 70-80% مسلمان جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے نا تو ایسا لگے گا شاید ہمیں صحیح طریقے سے غسل کرنا بھی نہیں آتا۔ اللہ حفاظت فرمائے، جو غسل کا صحیح طریقہ ہے نا شاید ہمارے بہت سارے لوگوں کو وہ بھی نہیں پتا ہوگا، انشاءاللہ وہ جلد بناؤں گا اور آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ تو یہ غسل کے 3 فرض تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا، یہ تینوں چھوٹ گئے تو جو ہے پھر وہ غسل نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی، غسل کی سنتیں دیکھ لیجئے۔ غسل کی جو سنتیں ہیں نا وہ 9 ہیں، 9 چیزیں ایسی ہیں غسل کے اندر جن کو سنت کا درجہ ملا ہوا ہے اور ان کو غسل کرتے وقت کریں گے تو سنت کا ثواب ملے گا۔ نمبر 1 بسم اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا، غسل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ دھونا، سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے بسم اللہ پڑھنے کے بعد۔ نمبر 3 بدن کے جس حصے پر نجاست لگی ہو اس کو دھونا، ہو سکتا ہے بدن پر کہیں نجاست لگی ہو، گندگی لگی ہو، اس کو دھو لینا چاہیے۔ نمبر 4 استنجا کرنا، یہ ترتیب سے بتا رہا ہوں میں ایک ایک کر کے، شروع سے لے کے آخر تک، سب سے پہلے بسم اللہ ہی پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہاتھ ہی دھونے، تو اس کو پورا یاد رکھیے گا، نمبر وائز یاد رکھیے گا، اسی طریقے سے ان سنتوں کو کرنا ہے غسل کرتے وقت۔ باقی جو ایکوریٹ طریقہ ہے غسل کرنے کا وہ میں پھر بتاؤں گا انشاءاللہ، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے گا۔ نمبر 5 مکمل وضو کرنا، استنجا
کرنے کے بعد جو ہے مکمل وضو کرنا ہے۔ نمبر 6، پہلے سر پر، پھر دائیں اور پھر بائیں کندھے پر پانی بہانا۔ سب سے پہلے سر پر پانی بہانا ہے، پھر دائیں کندھے پر پانی بہانا ہے، پھر بائیں کندھے پر پانی بہانا ہے، ٹھیک ہے، یہ وضو کرنے کے بعد ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر پے در پے غسل کرنا، کنٹینیولی غسل کرنا ہے، یعنی کہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وضو غسل کرتے وقت، اس میں سنتیں بھی ہیں، اس میں فرائض بھی ہیں، پے در پے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، اس کے اندر جو ہے نا غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 8، جسم کو مل مل کر کے دھونا، یعنی کہ جب غسل کریں تو جسم کو اچھی طریقے سے ملیں، چیسٹ پر ملیں، ہاتھوں پر ملیں، چہرے پر ملیں، داڑھی میں ملیں، خاص طور سے جو گھنے بال ہوتے ہیں نا، جن کے لمبے بال ہوتے ہیں، خاص طور سے خواتین کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کھول کر خوب اچھی طریقے سے اس میں مساج کریں تاکہ پانی جڑوں تک پہنچ جائے۔ کہیں بالوں کے اندر، جڑوں کے اندر پانی نہیں پہنچا تو پھر غسل نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ مرد جن کے لمبے بال ہیں، پٹے رکھے ہوئے، ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، داڑھی والے لوگوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا خیال رکھیں۔ اور 9ویں نمبر پر سارا بدن 3 بار دھونا، ٹھیک ہے نا، پورے بدن پر 3 بار پانی بہانا، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ پانی بہاتے وقت فضول خرچی نہ ہو پانی کی، بلا وجہ پانی نہ بہایا جائے، ہاں اعتدال کے درجے میں رہ کر کے پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ چوتھا پوائنٹ تھا۔ پوائنٹ نمبر 5، قرض کی ادائیگی کے لیے دعا، اور یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ آج ہمارے بہت سارے لوگ قرض کے اندر ملوث ہیں، بیچارے پریشان ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قرض ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن ادائیگی کی کوئی صورت نہیں بنتی، کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ تو اس کے لیے میں بتا دوں، بہت آسان طریقہ ہے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں بتائی ہے، اور دعا کیا ہے؟ سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 196، 196، ٹھیک ہے۔ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی حلال چیزیں عطا کر کے حرام چیزوں سے محفوظ فرما، یا اللہ حلال نعمتیں عطا فرما اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنے علاوہ دوسروں سے بے نیاز فرما، یعنی اللہ تو مجھے کافی ہو جا، مجھے کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ میری والدہ بھی یہ دعا کرتی تھیں کہ اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، یہ بہت اچھی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی محتاجگی ہو، اس کے علاوہ فزیکلی ہو، فائنینشلی ہو، مینٹلی، کسی بھی طریقے سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، نہ بننے دے۔ یہ بہت اچھی دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کیا کریں، ہر نماز کے بعد اس کو مانگا کریں۔ اگر کوئی قرض دار ہے تو انشاءاللہ بہت جلد اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے قرض کی ادائیگی کے راستے بننے شروع ہو جائیں گے اور بندہ جلدی سے باہر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری کلاس یہی مکمل ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس لے کر کے کل حاضر ہوں گے۔